السلام علیکم، میں ہوں یاور امیر اور ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیگل ان کے پلیٹ فارم پر۔ آج ہم اس ویڈیو میں جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور۔ اسے عرف عام میں 1973 کا آئین کہا جاتا ہے۔ دراصل 10 اپریل 1973 میں جو اس وقت کی پاکستان کی قومی اسمبلی کی جو قومی اسمبلی تھی اس نے اس آئین کی اس دستور کی منظوری دی تھی، اور 12 اپریل 1973 کو جو صدر اسمبلی تھے انہوں نے اس کی توثیق کر دی تھی۔ تب سے لے کر اب تک سینٹ آف پاکستان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کے مطابق اس میں 25 ترامیم ہو چکی ہیں، اور نیشنل اسمبلی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پر یہ اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں دستیاب ہے، موجود ہے۔ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور اس کے ساتھ اس کا جو لیٹسٹ ورژن ہے اس نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ کے مطابق وہ 31 مئی سن 2018 والا ہے، جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ اس کے 12 حصے ہیں، ہر حصے میں کچھ نہ کچھ ایک یا ایک سے زائد ابواب ہیں، اور ہر باب میں کچھ نہ کچھ دفعات ہیں۔ تو ایسا ہے کہ جو دفعات ہیں ان سے مل کے ایک باب بنتا ہے، اور جو باب ہے وہ تشکیل دیتا ہے حصے کو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک 280 دفعات ہیں، 12 میں نے جس کو آپ کو بتایا 12 حصے ہیں، 280 دفعات ہیں، ایک ضمیمہ اس میں شامل کیا گیا ہے، 7 اس کے اندر جدول تھے جنہیں 2 جو تھے ان کو حذف کر کے اب اس وقت اس میں 5 جدول موجود ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے اس کی تمہید۔ تو تمہید میں سب سے پہلے جس بات کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو اقتدار ہے، وہ اختیار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی خوبی ہے، اور جو عوام ہیں پاکستان کے جمہور ہیں وہ اس کے امین بن کر، اس کو ایک مقدس امانت سمجھ کر اس کو اللہ تعالیٰ کے، چونکہ اللہ تعالیٰ سے ایک امانت لی ہے نا، تو اس کے وضع کیے ہوئے جو اصول ہیں، جو اس کی قائم کردہ حدود ہیں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ اس اقتدار کو استعمال کریں گے، اس کی مقدس امانت سمجھتے ہوئے اسے استعمال کریں گے۔ اس کے بعد یہ کہ جمہور کی جو منشا ہے، جو عوام ہیں ان کی جو خواہش ہے اس کہ کس طرح کا نظام ہونا چاہیے اس مملکت میں، اس نظام کی جو بنیادی خصوصیات ہوں گی، جو ڈھانچہ ہوگا، وہ آگے جو اس بارے میں بات کی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات جو اس میں کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی مملکت تشکیل دی جائے گی جس میں یہ جو مملکت ہوگی، اس نظام میں جو مملکت ہوگی وہ اقتدار اور اختیار کو جمہور کے منتخب شدہ نمائندوں کے ذریعے اس کو ایکسرسائز کرے گی، اس کے ذریعے اس کو استعمال کرے گی۔ پھر یہ ہے کہ اس نظام میں کچھ اصول ہوں گے، جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری، عدل عمرانی کے اصول ہوں گے، لیکن یہ اصول وہ ہوں گے جو اسلام نے ان کی جو تشریح کی ہوگی، جو اسلام کی تشریح سے مطابقت رکھتے ہوں گے، وہ اصول یہاں پر اس نظام میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ دستور یہ بھی یقین دہانی کرواتا ہے کہ ایک ایسا، چاہے وہ مسلمان کے یہاں رہنے والے لوگوں کی، چاہے وہ انفرادی زندگی ہے یا اجتماعی زندگی ہے، اس میں مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ جو قرآن و سنت ہے اس کے مطابق زندگی گزار سکے۔ ان کے لیے ایک اس طرح کا انہیں اس قابل بنایا جائے گا، یا ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اقلیتوں کو ایک ایسا ماحول دیا جائے گا جس میں وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور اپنی جو ثقافتیں ہیں ان کو فروغ دے سکیں۔ پھر اس کے آگے اس میں بات یہ کی گئی ہے کہ ایسے ہوگا کہ جو پاکستان میں اس وقت جو علاقہ جات ہیں جو اس میں شامل ہیں یا اس میں ضم ہیں یا مستقبل میں اس میں شامل یا ضم ہوں گے، وہ مل کے ایک وفاق بنائیں گے، اور جو وفاق سے جڑے ہوں گے یہ وحدتیں اپنا بھی یہ جو وحدتیں ہیں یہ اپنے اختیار اور اقتدار کو استعمال کریں گی، چند حدود ان پر ہوں گی، لیکن ان حدود میں رہتے ہوئے یہ خود مختار ہوں گی۔ پھر اس میں بات کی گئی ہے کہ یہاں جو آپ کو مملکت، ایک ایسا نظام ہوگا جس میں جو مملکت ملے گی وہ دراصل اس میں بنیادی حقوق کی تحفظ کی جائے گی، جو بنیادی حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا۔ اب وہ حقوق کون کون سے ہیں؟ وہ حقوق ہیں کہ قانون اور اخلاق عامہ کے تابع حیثیت، مواقع میں جو ہے مساوات، قانون کی نظر میں برابری، معاشرتی، معاشی، سیاسی انصاف اور خیال، اظہار خیال، عقیدہ، دین، عبادت اور اجتماع کی آزادی، یہ سارے وہ حقوق ہیں جن کا تحفظ کیا جائے گا، ان کے تحفظ کی ضمانت دی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اقلیتیں ہیں اور جو پسماندہ یا پست طبقات ہیں
उनके जो जायज़ मफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा एक ऐसा निज़ाम होगा जिसमें अदलिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद होगी, उसकी आज़ादी पूरी तरह से महफूज होगी। और उसके अलावा जो वफाक के जो इलाके हैं उनकी सालमियत और उनकी आज़ादी का वो ज़मीन हो या फ़िज़ा हो या समंदर हो, उनके जो हुकूक़ हैं उससे मुत्तसिल जो हुकूक़ हैं उन हुकूक़ का भी ख्याल रखा जाएगा। वो ख्याल इसलिए रखा जाएगा ताकि पाकिस्तान के जो रहने वाले हैं, जो अहले पाकिस्तान हैं, वो अक़वाम आलम में अपना एक मकाम बना सकें और अपना जो है बैनुल अक़वामी अमन और खुशहाली है उसमें अपना हिस्सा डाल सकें, अपना किरदार अदा कर सकें। और उसके बाद जो आगे पोर्शन आता है उसमें यह है कि कुछ जो बहैसियत कौम है, जो पाकिस्तान के जमहूर हैं, वो जिन चीज़ों का एतराफ़ करते हैं या जो चीज़ें मानते हैं उसके बारे में बात की गई है। वो ये है कि जो हम इस ज़िम्मेदारी का ख़ुद एहसास करते हैं, जो हम जमहूर हैं पाकिस्तान के, कि हम अल्लाह ताला के सामने भी जवाबदेह हैं और जो यहाँ बंदे हैं इनके सामने भी जवाबदेह हैं, इस ज़िम्मेदारी के एहसास के साथ। और फिर हम उन कुर्बानियों का भी एतराफ़ करते हैं जो पाकिस्तान के क़याम में लाने के लिए यहाँ के अवाम ने दी हैं, उन कुर्बानियों का भी एतराफ़ करते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान का जो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जो एक ऐलान था, वो ऐलान था कि पाकिस्तान अदल इमरानी के इस्लामी असूलों पर मबनी एक जमहूरी मुमलिकत होगी। इस ऐलान के साथ भी हम वफ़ादारी का ऐलान करते हैं, का इज़हार करते हैं। और जमहूरियत, उस जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम ख़ुद को वक्फ़ करते हैं जो अवाम ने ज़ुल्म व सितम के ख़िलाफ़ अनथक मेहनत के बाद जिसको हासिल किया है, जिस जमहूरियत को, उसके भी हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुद को वक्फ़ करते हैं। उसके अलावा हम ये भी अज़म करते हैं कि हम इस नए निज़ाम के ज़रिए एक ऐसा मसावात पर मबनी मुआशरा तख्लीक करेंगे, एक मुआशरा तख्लीक करेंगे जो मसावात पर मबनी होगा। और हम हिफाजत करेंगे किसका? अपनी कौमी और सियासी वहदत और यकजहती, इसका हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और उसके बाद ये बात हुई है आखिर में, ये जो तमहीद थी उसके आखिर में ये बात हुई है कि इस जो ये आइन है ये हमने कौमी असम्बली में जो हमारे नुमाइंदे हैं उनके ज़रिए हमने ये दस्तूर मंजूर करवाया है। अब हम इसे कानून का दर्जा देते हैं और इसे बतौर दस्तूर तस्लीम करते हैं, इसे अपना हम दस्तूर तस्लीम करते हैं। तो ये बात हुई है इसके तमहीद में। और आज इस वीडियो में इंशाल्लाह इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसका जो इससे अगला पार्ट है, जो हिस्सा अव्वल है और उसमें इब्तदाई आता है, उसे हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह उस नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।